والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شریعت کے بنیادی اجزاء 5 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 معاشرات۔ ان میں سب سے اہم جز وہ نمبر 1 اعتقادات ہے، اور اعتقادات میں بنیادی اعتقادات اور بنیادی عقائد 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 ربوبت اور رسالت، نمبر 3 بعث بعد الموت، قیامت۔ ہم اعتقادات میں سے عقیدہ توحید پر گفتگو کرتے ہیں۔ توحید باری تعالیٰ کے متعلق 3 باتیں قابل فہم ہیں، یعنی 3 باتوں کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 ذات باری تعالیٰ، نمبر 2 صفات باری تعالیٰ، نمبر 3 اسماء باری تعالیٰ۔ نمبر 1 ذات باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بنیادی طور پر 5 باتیں جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تعریف، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، نمبر 3 اللہ تعالیٰ اول اور آخر ہے، نمبر 4 اللہ تعالیٰ قدیم ہے، نمبر 5 اللہ تعالیٰ بلا جسم، بلا جہت اور بلا مکان موجود ہے۔ تو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں 5 باتیں جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تعریف، یعنی جب کوئی شخص پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ امام ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی، وفات 597 ہجری، دفع و شبہ تشبیہ میں فرماتے ہیں: اللہ تعالی لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا طویل ولا عریض ولا یشغل الامکنہ ولا یحویہ مکان ولا جہت من الجہات الست ولیس بمتحرک ولا ساکن ولا یدرک الاحساس۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے، نہ طویل ہے، نہ عریض ہے، نہ کسی مکان میں اتر کر ان کو بھر سکتا ہے، نہ کسی مکان میں اتر کر اس کو بھر سکتا ہے، نہ کوئی مکان اس کا احاطہ کر سکتا ہے، نہ اس کے لیے جہات ستہ میں سے کوئی خاص جہت ثابت ہے، نہ ہی وہ متحرک ہے، نہ ساکن ہے، نہ ہی اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ محسوس کیا جانا کا معنی کہ اس کی ذات کا احاطہ کریں، احساس اس کی ذات کا ادراک کر لے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی متحرک ہے، نہ ساکن ہے، اور نہ ہی احساس اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر اعتبار سے ادراک کر سکتا ہے۔ یہاں علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے چند ایک الفاظ استعمال فرمائے ہیں، تو ان کا مطلب سمجھ لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو جسم کا معنی کیا ہے؟ مولانا سید شاہ حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1391 ہجری، احسن الفوائد فی شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں: المرکب من جزئین فصاعدا، 2 یا 2 سے زائد
سے اجزاء سے مرکب چیز کو جسم کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زائد اجزاء سے جو چیز بنے اسے جسم کہتے ہیں۔ دوسرا فرمایا ولا جوہر، اللہ تعالیٰ جوہر بھی نہیں۔ جوہر کا معنی کیا ہے؟ مولانا سید شاہ حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی وفات 1391 ہجری احسن الفوائد فی شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں کل ممکن لہ قیام بذاتہ ای لیس تحیزہ تابعا لتحیز غیرہ، ہر وہ ممکن چیز جس کا قیام ذاتی ہو، یعنی اس کا کسی جگہ میں ہونا کسی دوسری چیز کے اس جگہ میں ہونے کے تابع نہ ہو۔ نمبر 3 کا اللہ تعالیٰ عرض بھی نہیں۔ عرض کا معنی کیا ہے؟ مولانا سید شاہ حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی وفات 1391 ہجری احسن الفوائد فی شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں کل ممکن لہ قیام بالغیر ای یکون تحیزہ تابعا لتحیز الغیر، ہر اس ممکن چیز کو عرض کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کی وجہ سے قائم ہو، یعنی اس کا کسی جگہ میں ہونا کسی دوسری چیز کے اس جگہ میں ہونے کے تابع ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مکان سے بھی پاک ہے۔ مکان کا معنی کیا ہے؟ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالی وفات 792 ہجری شرح العقائد النصفیہ میں فرماتے ہیں التمکن عبارت عند نفوذ بعد فی بعد آخر متوہم او متحقق یسمونہ المکان، تمکن سے مراد ایک بعد کا دوسرے بعد میں سرایت کرنا، خواہ وہ دوسرا بعد متوہم ہو یا متحقق ہو، اسی بعد کا نام متکلمین مکان رکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جہات ستہ میں سے کسی خاص جہت میں بھی نہیں، پاک ہیں اس سے بھی۔ جہت کا معنی مشہور لغوی سید مرتضیٰ بلگرامی وفات 1205 ہجری رحمہ اللہ تعالی تاج العروس میں فرماتے ہیں الجہت الناحیت والجانب، جہت ایک سمت اور کنارے کو کہتے ہیں۔ تو میں نے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے 5 باتیں جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تعریف، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، قل هو اللہ احد سورہ اخلاص آیت نمبر 1۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ اول اور آخر ہے، سورہ حدید آیت نمبر 2 هو الاول والآخر۔ یہاں بطور فائدہ یہ باز نشین فرما لیں، اول اور آخر کی 2 قسمیں ہیں، اول حقیقی، اول اضافی، آخر حقیقی اور آخر اضافی۔ یہاں اول حقیقی اور آخر حقیقی مراد ہے۔ اول حقیقی اسے کہتے ہیں کہ جس سے پہلے کوئی نہ ہو سکتا ہو، اور اول اضافی جس سے پہلے کوئی ہو سکتا ہو، آخر حقیقی جس کے بعد کوئی نہ آ سکتا ہو، آخر اضافی جس کے بعد کوئی آ سکتا ہو۔ الدر المنصور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی وفات 911 ہجری سورۃ النور آیت نمبر 26 کے تحت فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا، میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، آپ سے برات کا قصہ سنوں، اپنی برات کو بیان فرمائے اور آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں واللہ لقد حجرنی القریب والبعید، مجھے قریب اور دور والے حتیٰ کہ گھر کی بلی نے بھی یوں لگتا کہ مجھے چھوڑ دیا ہے۔ واقعہ ایسا تھا کہ نہ کھانا میرے سامنے آتا، نہ پانی، نہ کوئی مجھے کھانا دیتا نہ پانی دیتے، نہیں کھانا پینا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ میں پیاس کی حالت میں، بھوک کی حالت میں سوئی تھی کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا، اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا حزینۃ مما ذکر الناس، یہ لوگوں کی باتوں سے بہت غمزدہ ہوں۔ انہوں نے فرمایا ان باتوں کو چھوڑو،
میں چند کلمات آپ کو بتاتا ہوں، تو اس کے ذریعے اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو ختم فرما دے گی۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ یا سابغ النعم و دافع النقم و یا فارج الغمم و یا کاشف الظلم یا عادل من حکم یا حسیب من ظلم و یا ولی من ظلم یا اول بلا بدایت و یا آخر بلا نہایت۔ اصل میں یہ لفظ میں بطور استدلال کے لانا چاہتا ہوں کہ حدیث کے اندر موجود ہے، یا اول بلا بدایت و یا آخر بلا نہایت یا من لہ اسم بلا کنیہ اللہم اجعل لی من امری فرجا و مخرجا قالت فانتہبت وانا ریانت شبعانت وقد انزل اللہ من فرجی۔ فرماتی ہے میں اس حالت میں نیند سے بیدار ہوئی کہ یوں لگتا تھا کہ بھوک بھی نہیں اور پیاس بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں قرآن کریم کو نازل فرما دیا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ قدیم کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدیم ہونے کی وجہ یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو قدیم نہ مانے، اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے عدم، اللہ تعالیٰ کے لیے عدم سے وجود میں آنے کے لیے ایک راستے میں کوئی رکاوٹ تھی، وہ رکاوٹ ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو وجود ملا، یا عدم سے وجود میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج تھے، وہ ضرورت پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو وجود ملا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ الصمد، سورہ اخلاص، اور صمد کا معنی علامہ نسوی رحمہ اللہ تفسیر مدارک میں لکھتے ہیں الذی لا یحتاج الی احد و یحتاج الیہ کل احد، جو دنیا میں کسی کا، اس کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو اور اس کا ہر کوئی محتاج ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو احتیاج سے پاک ہے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ بلا جسم، بلا جہت اور بلا مکان موجود ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، خلاصہ ذہن میں رکھ لیں، توحید باری تعالیٰ 3 باتیں پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1 ذات باری تعالیٰ، نمبر 2 صفات باری تعالیٰ، نمبر 3 اسماء باری تعالیٰ۔ اور ذات باری تعالیٰ کے متعلق 5 باتیں جاننا اور سمجھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تعریف، کہ اللہ تعالیٰ لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا طویل ولا عریض ولا یشغل الامکنہ ولا یحویہ مکان ولا جہت من الجہات الست ولا یدرک الاحساس۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ اول اور آخر ہے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم، بلا جہت اور بلا مکان ہے۔ میں بڑے اختصار سے بنیادی گفتگو کر رہا ہوں۔